الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ عن النبأ العظیم۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں؟ الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ مختلف سیما گوئیاں کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے ہی زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا، اور تم لوگوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے ہی تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور تمہاری نیند کو اور دن کو تمہارے لیے معاش کا ذریعہ قرار دیا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت چمکتا ہوا حرارت سے لبریز چراغ قائم کیا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور بادلوں سے مسلسل بارش کی جھڑ باندھ دی تاکہ تم اس سے غلہ اور سبزیاں اور گھنے باغ اگاؤ۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی اور تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا کہ اس میں دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے حتیٰ کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ إِنَّا جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا،
در حقیقت جہنم ایک ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا يذوقون فيه بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، جس کے اندر نہ ٹھنڈک کا مزہ ہوگا اور نہ پینے کا سامان، پینے کو کچھ ملے گا تو فقط گرم پانی اور زخموں کا دھون، جو ان کی کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وہ تو کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، جبکہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ وَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب مزہ چکھو، اب ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک نعرہ صلوات۔ اب میں بس ادب گزارش کرتا ہوں رضا صاحب سے کہ وہ آئیں، بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین والظالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین۔ روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ملعونین من الآن الی یوم الدین، آمین رب العالمین۔ اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام: مسکین ابن آدم مکنون العلل مکتوم الاجل محفوظ العمل۔ صلوات بھیجیے گا پر محمد۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور
جناب سید محمد افتخار حسین علی میاں صاحب ابن جناب سید محمد یاسین صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس اعزا ہے۔ ابتدائے سخن میں ہی خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کی قبر کی اور برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بخیر فرما۔ چند گزارشات پیش کرنی ہے اس محدود وقت میں۔ قرآن مجید میں اعلان قدرت ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ سال کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہم مسلمانوں کا جو کیلنڈر ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ماہ محرم سے، اور اس کا اختتام ہوتا ہے ماہ ذی الحجہ پر۔ ان 12 مہینوں میں یہ 8واں مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے ماہ شعبان المعظم۔ بڑا بابرکت مہینہ ہے ماہ شعبان المعظم، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ روحانی ارتقاء کے لیے، معنوی تکامل کے لیے، معنویت کے ادراک کے لیے ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان کو اللہ نے خاص اہمیت دی ہے، اور ان مہینوں میں اللہ نے اپنی بندگی کے بڑے مواقع فراہم کیے ہیں۔ یہ ماہ شعبان حقیقت میں ایک آفر والا مہینہ ہے، جس میں انسان تھوڑے سے عمل کے ذریعے پروردگار کی بارگاہ سے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں توبہ و استغفار، صدقہ و خیرات، مناجات شعبانیہ کا پڑھا جانا، صلوات شعبانیہ کا پڑھا جانا، بعض دیگر اذکار، اوراد اور نمازوں کا مسلسل تذکرہ آپ کو مل جائے گا کتاب مفاتیح الجنان میں، جو ہمارے گھروں میں الحمدللہ موجود ہے۔ ماہ شعبان میں جس عمل کی سب سے زیادہ تاکید ہے وہ ہے روزہ رکھنے کی۔ بالخصوص 3 روزے تو کم سے کم رکھنا ہی چاہیے۔ اگر 30 نہ رکھ سکیں، 10-15 نہ رکھ سکیں، تو 3 روزوں کے سلسلے میں خاص تاکید موجود ہے۔ یہاں تک کہ سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا، مولا فرماتے ہیں من صام 3 ایام من شہر شعبان وجبت لہ الجنہ، جو شخص ماہ شعبان میں 3 روزے رکھے جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ تو ظاہر ہے جنت بہانوں سے ملنے والی نہیں ہے، اس کے لیے عمل درکار ہے۔ بالخصوص اگر اللہ نے صحت دے رکھی ہے اور بی پی، شوگر، تھائرائیڈ اور دیگر امراض سے اللہ نے محفوظ رکھ رکھا ہے، تو اس صحت کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ شعبان میں کم سے کم 3 روزے ہم ضرور رکھیں، تاکہ اللہ کی رضایت اور خوشنودی ہمارے شامل حال ہو سکے۔ مسدس کا ایک بند سن لیجئے، البتہ یہ ماہ رمضان کے لیے ہے، لیکن ماہ رجب میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، ماہ شعبان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب نے کیا خوب کہا کہ بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، بہار گلشن عشق و وفا کا موسم ہے، نمود قوت صبر و رضا کا موسم ہے، فروغ جذبہ صدق و صفا کا موسم ہے، عبادتوں کا زمانہ دعا کا موسم ہے وقت بگڑی ہوئی قسمتیں بنانے کا، زمانہ آ گیا گناہوں کے بخشوانے کا۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے۔
قرآن مجید کے سورہ زمر میں مالک کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کے حضور کبھی بھی مایوس مت ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ گناہ بس اوقات انسان کو مایوس بنا دیتے ہیں، البتہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو ذات پروردگار اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، جب ایک بندہ پروردگار خدا کی بارگاہ میں صدق دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماہ شعبان میں پروردگار ہمیں توفیق عبادت دے، توفیق اطاعت دے۔ بہت ساری مناسبتیں اس ماہ شعبان میں عظیم ترین مناسبتیں گزر گئیں، جن میں مظلوم کربلا امام حسین کی ولادت، سرکار وفاق قمر بنی ہاشم جناب ابوالفضل العباس کی ولادت باسعادت، بعض روایات کی روشنی میں آج کی تاریخ روز ولادت سید الساجدین زین العابدین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ذو الصفنات میر کاروان حسینی حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، پھر جناب قاسم کی ولادت، جناب علی اکبر کی ولادت، بعض روایات میں جناب زینب کبریٰ کی ولادت، اور اہم ترین تاریخ آنے والی 15 شعبان المعظم روز ولادت محور کائنات منجی بشریت یوسف زہرا ولی نعمت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی۔ چونکہ ان ساری مناسبات پر عموماً گفتگو ہوتی رہتی ہے، لہذا میں ایک ایسے موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں جس کی سماج کو ضرورت ہے، چونکہ آج کے دور میں مجلسوں کی کامیابی کا راز کچھ اور بن گیا ہے، جہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہو، جہاں شور شرابہ زیادہ ہو، جبکہ امیر المؤمنین کے خطبات کو اگر آپ پڑھیے نہج البلاغہ میں، وہ عظیم کتاب امیر کائنات امیر المؤمنین کے بیانات پر مشتمل جس کا نام قرار پایا نہج البلاغہ، یہ وہ کلام ہے جس کے لیے کیا خوب عربی شاعر نے کہا کلام علی کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی، علی کا کلام سربلند ہے، جو کچھ علی نے کہا وہ خدا پسند ہے۔ امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں خطبات، مکتوبات، کلمات قصار جو بھی آپ پڑھیے گا، ہر جگہ آپ کو حکمت آمیز گفتگو، کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی واعظ۔ یہ واعظ ہے کیا؟ یہ واعظ، یہ نصیحت وہ ہے جس کی وصیت کی ہے امیر المؤمنین نے امام مجتبیٰ کو۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ احیی قلبک بالموعظہ، اے میرے بیٹے حسن اپنے دل کو حیات عطا کرو موعظے کے ذریعے۔ نہ آپ واعظ رہ گئے، نہ واعظ و نصیحت سننے والے کان رہ گئے، نہ ہماری مجلسوں میں، نہ ہماری محفلوں میں، نہ ہمارے شعراء کے ذریعے، نہ ہم جیسے طلاب کے ذریعے، نہ علماء، خطباء اور ذاکرین کے ذریعے واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ جبکہ یہ واعظ سنیے گا، کوئی لمبی چوڑی نصیحت کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ بھی انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اصفہان کا رہنے والا ایک جوان، ذرا لوفر قسم کا، بدماش قسم کا، اوباش قسم کا، نام تھا جہانگیر خان قشقائی، گٹار بجاتا تھا۔ ایک روز گٹار کا تار ٹوٹ گیا، اصفہان کے بازار میں نکلا، ایک موچی نظر آیا، جا کر کے موچی سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ بھیا کہ یہ گٹار کا تار بنے گا کہاں؟ دیکھیے گٹار کی اصلاح کروانی تھی، اور جیسے ہی اس نے موچی سے سوال کیا، موچی کہتا ہے کہ وہ تو بن جائے گا، پہلے یہ بتاؤ تمہارا وہ تار جو اللہ میاں سے ٹوٹا ہوا ہے اس کو بنوانے کی کیا فکر کی ہے؟ یہ ایک جملہ اس کے وجود میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ مدرسہ صدر میں داخلہ لیتا ہے اور پھر اتنا عظیم عالم بنتا ہے کہ سینکڑوں علماء کی تربیت کی مرکز قرار پاتی ہے اس ایک انسان کی ذات جو کل تک لوفر تھا، بدماش تھا۔ یہ نصیحت، یہ واعظ، یہ روکنا ٹوکنا انسان کو کمال کردار تک پہنچا سکتا ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، میں نے امیر المؤمنین کے جس کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کلام میں امیر کائنات امیر المؤمنین نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کبھی کبھی ہم غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا ہے غرور کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں، ہاں اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، اللہ پسند کرتا ہے طہارت والوں کو، مغرور انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔
امیر المؤمنین اپنی اس ایک نصیحت آمیز گفتگو میں انسان کو اس کی حیثیت بتا رہے ہیں، تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے. اور نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پر امیر المؤمنین نے جانب رہنمائی کی ہے. مثلا کبھی فرمایا انسان کو کیا ہو گیا ہے، ابتدا نجس قطرے سے، انتہا بھی مردار. دو نجاستوں کے درمیان پڑنے والا انسان اپنے آپ کو کیوں مغرور سمجھتا ہے، کیوں غرور کرتا ہے، کیوں دوسروں کو سامنے سلام کرنا اپنے لیے گوارا نہیں کرتا ہے. اب یہ حدیث آپ سنیے. مولا فرماتے ہیں مسکین ابن آدم، یہ آدم، یہ انسان، یہ سلسلے بشریت سے تعلق رکھنے والے کتنے بیچارے ہیں، کتنے لاچار و مجبور ہیں. مجبوری کی پہلی دلیل کیا ہے؟ مکتوم الاجل، کہ اللہ نے ان کی موت کو ان سے پوشیدہ رکھا ہے. آپ بتائیے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حاضرین ناظرین، کیا کسی کو اپنی موت کا وقت معلوم ہے؟ اچھا معلوم ہو جائے تو کیا ہم زندہ بچیں گے؟ اگر ہمیں ابھی معلوم ہو جائے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے بعد ہمیں فنا کے گھاٹ اترنا ہے تو کیا 48 گھنٹے ہم درک کر پائیں گے؟ انسان کی بے بسی کہ انسان کو اپنی موت کا وقت معلوم. اچھا یہ موت ظاہر سخت ہے. سورہ قاف میں مالک نے موت کی سختی کو بیان کرنے کے لیے جس تعبیر کو استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت کی مدہوشی تم تک پہنچ چکی ہے، یہ وہی موت ہے جس سے تم راہ فرار اختیار کر رہے تھے. تو انسان لاکھ موت سے بھاگے، لیکن قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، محکم قلعوں میں بھی اگر تم نے پناہ لے لی تو یاد رکھو لقمہ اجل بنو گے، ملک الموت پہنچ کر رہے گا. موت کو اللہ نے ہم سے اور آپ سے پوشیدہ رکھا ہے. اچھا موت یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ ہم اس سے گھبرا جاتے ہیں جبکہ معلوم ہے مرنا ہے. موت کے سلسلے میں بس اوقات ہمارے یہاں اتنی طرح کے توہمات اور خرافات پائے جاتے ہیں کہ آدمی اس کی فہرست نہیں بنا سکتا. ہر علاقے میں، ہر محلے میں، ہر خاندان میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں حد یہ ہے کہ ہر ملک میں موت سے غفلت اس حد تک ہے کہ انسان بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتا رہتا ہے جبکہ مرنا طے ہے. اچھا مرنا کیوں طے ہے؟ سورہ انبیاء میں مالک کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھی ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے، ایک نہ ایک دن آپ کو بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں واپس پلٹ کر جانا ہے. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو بیچارہ بنایا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ ہماری موت کے وقت کو اللہ نے ہم سے مخفی رکھا ہے. مرنا ہے لیکن کب مرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے. پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ انسان کی بیچارگی کی دوسری علامت یہ ہے مکنون العلل، اللہ نے ہمارے اور آپ کے امراض کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے. آپ انصاف سے بتائیے نہ جانے کتنے ایسے افراد جن کے بارے میں اچانک سننے کو ملتا ہے ہارٹ فیل ہو گیا، رخصت ہو گئے. کبھی کبھی سننے کو ملتا ہے فلاں صاحب فلاں مرض میں مبتلا ہو گئے، کسی کو بلڈ کینسر ہو. کیا پہلے سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ انسان کی بے بسی ہے کہ اس کا اپنا مرض اس سے پوشیدہ رہتا ہے، جبکہ انسان کے لیے اپنی صحت بڑی عظیم نعمت ہے. وہ چیزیں جو انسان کی سربلندی کا سبب قرار پاتی ہیں ان میں ایک چیز ہے صحت. تندرستی ہزار نعمت ہے، لیکن کب کون کس مرض میں مبتلا ہو جائے اس کا علم ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتا ہے. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اتنا بے بس بنایا، نہ ہمیں ہمارے موت کا وقت معلوم ہے نہ ہمیں ہمارے مرض کے بارے میں علم ہے. پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ انسان کی بے بسی کی تیسری علامت یہ ہے محفوظ العمل، کہ انسان کا ایک ایک عمل خدا کی بارگاہ میں درج ہو رہا ہے. ہاں پروردگار عالم نے کچھ CCTV کیمرے لگا رکھے ہیں. انسان یہ سوچتا ہے اس دنیا میں ہم جو چاہیں کر لیں، جہاں چاہیں رشوت لے لیں، جہاں چاہیں غیبت کر لیں. دیکھیے سماج میں غور کیجئے گا کچھ گناہ وہ ہیں جو گناہ تصور نہیں کیے جاتے. میں ایک دو آپ کے سامنے پیش کروں. مثال کے طور پر گالی بکنا. میں کن محلوں کی بات کر رہا ہوں جہاں ہماری اکثریت ہے، جہاں اشہد ان امیر المؤمنین کی آوازیں سنائی دیتی ہیں،
جہاں فرش غم کے ساتھ ساتھ محفل مسرت کا انتظام و اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں جوان دھڑلے سے گالی بکتا ہے جب اسے ٹوکا جاتا ہے بھیا کیوں گالی. ایک صاحب کے گھر سے شکایت ملی، زیادہ گالی بکنے لگے ہیں، تو ان کو ٹوکا گیا کہ بھائی یہ شکایت ملی ہے. تو انہوں نے بھی بڑے جسور تھے، جسارت آمیز لہجے میں کہا مولوی صاحب کیا کریں، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گالی بکنی پڑتی ہے. بعض الفاظ وہ ہیں جسے ہمارے ہاں گناہ گالی کے طور پر تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے، جبکہ گالی وہ عظیم بلا ہے کہ نبی خاتم نے فرمایا جو شخص گالی گلوچ کرنے والا ہوگا جنت و دور، جنت کی خوشبو بھی اس کے مشام تک نہیں پہنچ سکے گی. انہی گناہوں میں ایک گناہ جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں وہ ہے لقمہ حرام. توجہ کیجئے گا، ذرا دیر کی زبان کی لذت کے حصول کے لیے اب اس کی پروانی کھانا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، جبکہ لقمہ حرام کے لیے قرآن مجید نے 3 مرتبہ کہا کالون للسحت. پڑھیے سورہ مائدہ کو. پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، حذیفہ یمانی سے روایت ہے، نبی اعظم نے کہا کل روز محشر خدا کی بارگاہ میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، وہ لوگ کانوا یصومون، روزے رکھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے. سلمان فارسی جانے قربان، جناب سلمان فارسی نے بے ساختہ کہا یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو ہیں کون لوگ؟ نبی اعظم نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کے سامنے جب حرام غذا پہنچتی تھی یہ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے. یہ لقمہ حرام انسان کے دل کو مردہ بنانے کے لیے کافی ہے. میدان کربلا میں سید الشہداء خطبہ دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور پھر لشکر اعداء کو خطاب کر کے کہتے ہیں تمہیں مجھ حسین کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ تمہارا پیٹ مال حرام سے ہے. اچھا، حرام کا مطلب فقط شراب نہیں ہے، حرام کا مطلب فقط کتے اور سور کا گوشت نہیں ہے، حرام کا مطلب فقط ڈکیتی اور جوئے کے ذریعے حاصل کی جانے والی رقم نہیں ہے. ایک انسان، غور کیجئے گا، مذہب کی خوبصورت تعلیمات میں ایک عظیم تعلیم، ایک انسان جو کسی جگہ کام کر رہا ہے اور پیسے لے رہا ہے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے اور کام کرتا ہے 6 گھنٹے، 2 گھنٹے گول ہے، تو 6 گھنٹے کے پیسے تو اس کے لیے حلال ہوئے، لیکن یہ 2 گھنٹہ جو آفس میں چکما دے رہا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ کھیل رہا ہے، سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، ان 2 گھنٹوں کے پیسے جو اس کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں شریعت کہتی ہے اس کے لیے حرام ہے. حرام. میں ایک نام لے رہا ہوں، آپ سب نے سنا ہے، مرحوم رجب علی خیاط رضوان اللہ تعالی علیہ. اچھا، خیاط یعنی ٹیلر ماسٹر. ہمارے ابھی کسی جوان سے کہتے بھیا درزی بن جاؤ، مول صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھنے والا، میرے شایان شان نہیں ہے. رات بھر جاگنا شایان شان ہے، دوسروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا شایان شان ہے، دوسروں کے لقمے پہ پروان چڑھنا ان کے شایان شان ہے، لیکن کہو بھائی ٹیلر بن جاؤ، سبزی کا ٹھیلا لگا لو، یہ کام شایان شان نہیں. لیکن رجب علی خیاط رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو ٹیلر ماسٹر تھے، اللہ نے چشم برزخی دی تھی. کیا مطلب؟ ماورائے رنگ دیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے. سنیے گا، یہ اللہ نے اتنی بڑی صلاحیت دی کہاں سے؟ رجب علی خیاط کے پاس ایک جوان آتا ہے، کپڑے لے کر آتا ہے، مثلا کوٹ سلوانا ہے، شیروانی سلوانا ہے، قبا ابا جو بھی نام دیجئے آپ. ناپ لے لی، کہا کتنے پیسے ہوں گے؟ کہا مثال کے طور پر 2000 روپے. معینہ وقت پر کسٹمر آ گیا اپنا کپڑا لینے کے لیے، کپڑا پہن کر دیکھا ناپ بالکل درست ہے، 2000 روپے کاؤنٹ کیے، اور جیسے ہی رجب علی خیاط علیہ رحمہ کے سپرد کیا، رجب علی خیاط نے اس میں سے 500 روپے واپس کیے. سنیے گا کیسی دینداری ہمیں مطلوب ہے، اور مذہب نے کیسی دینداری کا مطالبہ کیا ہے. دین کسے کہتے ہیں، دین کی پابندی کسے کہتے ہیں؟ جب 500 روپے کسٹمر کو واپس ملے تو وہ آنے والا جوان کہتا ہے کہ آپ نے اس وقت مجھ سے 2000 روپے کہے تھے. رجب علی خیاط صاحب کہتے ہیں جی ہاں، جب میں نے آپ سے کپڑا لیا تو میرا گمان یہ کہتا تھا کہ یہ کپڑا سلنے میں 2 دن لگیں گے، اور میرے 1 دن کی اجرت ہوتی 1000 روپے، اس اعتبار سے 2000 ہوئے. لیکن میں نے آپ کا کپڑا 1.5 دن میں سل کر مکمل کر لیا، لہذا میری اجرت ہوئی 1500 روپے، 500 روپے اپنے آپ واپس رکھیے. جب ایسا دین کسی وجود میں آ جائے تو انسان چشمے برزخی کا مالک بن جاتا ہے. صلوات بھیجیے گا بر محمد والا.
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند سجدے کر لینے سے انسان دیندار بن جاتا ہے، کبھی بھی صرف سجدوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے پیغمبر نے بہت پہلے کہا تھا کہ کسی کو اگر اس کے ایمان میں سرٹیفکیٹ دینا ہو تو لا تنظروا الی طول رکوعہم ولا الی سجودہم، طولانی رکوع، لمبے سجدے دے کر فیصلے مت کر لینا بڑا مومن ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عابد و زاہد ہے، بل تنظروا الی صدق الحدیث واداء الامانہ، یہ دیکھنا گویائی میں صداقت ہے یا نہیں، یہ دیکھنا امانت داری ہے یا نہیں ہے۔ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ انسان کی بیچارگی کی پہلی علامت کیا ہے؟ کہ اس کی موت کو اللہ نے اس سے پوشیدہ رکھا ہے، اس کا مرض اس سے چھپا ہوا ہے۔ تیسری، اس کا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں ثبت ہو رہا ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، آنے والا بارگاہ پیغمبر میں آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ذرا دین سمجھائیے۔ نبی آدم نے قرآن مجید کی 2 چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ وہ سواری پر تھا، اس نے فوراً اپنی سواری کو موڑا اور چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ اتنے سے کیا دین سمجھے گا؟ پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ، آدا فقیہن، یہ فقیہ بن کر واپس لوٹا ہے جو یہ بات سمجھ جائے کہ اس دنیا میں اگر ذرہ برابر نیک عمل کرے گا تو پروردگار کی بارگاہ سے اجر ملے گا، ذرہ برابر برائی کرے گا تو پروردگار کی بارگاہ سے اسے عذاب ملے گا۔ ہمارا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں ثبت ہو رہا ہے۔ مرحوم آیت اللہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، سنیے گا۔ علامہ طباطبائی کی ایک تفسیر ہے جو اس صدی کی سب سے عظیم تفسیر شمار ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ کیا نام ہے اس کا؟ تفسیر ہے المیزان، بھولنا نہیں ہے، تفسیر ہے ہاں المیزان۔ یہ صدی کی سب سے عظیم تفسیر، 20 جلدوں پر مشتمل تفسیر کا نام ہے تفسیر، اچھا قرآن مجید 6300 کچھ آیات پر مشتمل اللہ کی وہ کتاب جو 2 دفتیوں کے درمیان اللہ نے قرار دی ہے۔ جب جناب علامہ محمد حسین طباطبائی اس کی تفسیر لکھتے ہیں تو 20 جلدیں معرض وجود میں آتی ہیں۔ گزشتہ ماہ مبارک رمضان میں سن 1446 میں علامہ طباطبائی کے شاگرد رشید جناب آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی کی ایک تفسیر منظر عام پر آئی ہے۔ آپ بتائیے 2 جلدوں کے درمیان موجود قرآن مجید کی تفسیر آج کے دور میں اگر لکھی جائے تو کتنی جلدیں بننا چاہیے، کتنے والیوم ہونا چاہیے، نمبر آف والیومز کتنے؟ استاد نے تفسیر لکھی 20 جلدوں میں، شاگرد نے تفسیر لکھی ہے تو 2 4 10 20 25 30 40 جلدیں نہیں، 80 جلدوں پر مشتمل تفسیر جس کا نام ہے تفسیر تسنیم۔ تفسیر ہے ہاں، بڑی عظیم کتاب ہے قرآن مجید جس سے ہم غافل ہیں۔ جو قرآن اللہ کی وہ کتاب لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، دنیا کا ہر خشک و تر اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا دنیا میں جتنے مذاہب ادیان اور دھرم ہیں اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو بعض دھرم وہ ہیں جن کی مقدس کتابوں کو ان دھرموں کے پیروکار نہ ہاتھ میں لے سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ خود پڑھ سکتے ہیں، سوائے ان کے روحانی پیشواؤں کے کوئی دوسرا اس کی قرات نہیں کر سکتا۔ کیا کہنا کریم پروردگار کے کرم کا، جس نے قرآن مجید کو ہر مسلمان کے گھر میں پہنچایا، جس کا فقط پڑھنا عبادت نہیں، سن لیا جائے تو سننا عبادت، دیکھ لیا جائے تو دیکھنا عبادت۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ 12 برس حوض علمیہ نجف اشرف میں تحصیل علم کے بعد جب واپس آ رہے ہیں، اچھا علامہ طباطبائی وہ ہیں جنہوں نے 12 برسوں میں صرف 12 چھٹیاں کی ہیں۔ یہ ذرا سنیں، جو ہماری عمر کے افراد ہیں، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں سنیں، 12 برسوں میں کتنی چھٹیاں؟ ہاں 12۔ وہ 12 چھٹیاں کس دن کی؟ روز عاشورہ کی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی؟ ظاہر ہے ہم جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کل چھٹی تھی بعض اسکول میں،
آج چھٹی ہے کل پھر چھٹی، تو ہفتے میں 3 دن گزر گئے، اور پھر جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو ہمارا بچہ جب سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں 90% رزلٹ۔ کیا یہ ڈگریاں انسان کو عالم بناتی ہیں؟ یہ تو ایک طرح جو فیس ادا کر رہے ہیں یہ اس کا ایک طرح سے پروف مل رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا رہا ہے، اس کی فیس جمع ہوتی رہی ہے، وگرنہ اس سرٹیفکیٹ کی میں گزارش کروں گا علم کے معیار کو بدلنا ہوگا۔ علم ڈگریوں کا نام نہیں ہے، علم کو علم دین اور علم کو علم دنیا میں تقسیم مت کیجیے۔ شہید مطہری کہتے ہیں ہر وہ علم جس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کی جائے وہ علم علم دین ہے۔ اگر مدرسے میں رہ کر کے کوئی انسان تعلیم حاصل کر رہا ہے، اصول پڑھ رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے، رجال پڑھ رہا ہے، درایا پڑھ رہا ہے، کلام پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، تفسیر پڑھ رہا ہے، اور مقصد ملک و انسانیت کی خدمت ہے تو اس کا یہ علم علم دین کہلائے گا۔ اور اگر مقصد پیسہ کمانا ہے تو یہ علم علم دین۔ اسی طرح اگر کوئی انسان انجینئرنگ کر رہا ہے کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے PhD کر رہا ہے، مقصد انسانیت کی خدمت ہے، تو اگرچہ اس نے علم تفسیر نہیں پڑھا ہے، علم کلام نہیں پڑھا ہے، علم حدیث نہیں پڑھا ہے، علم فقہ اور علم اصول نہیں پڑھا، علم رجال و درایا نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کا یہی علم علم دین کہلائے گا، کیونکہ مقصد انسانیت کی خدمت ہے۔ علامہ طباطبائی 12 برس نجف اشرف میں تحصیل علم کے بعد جب واپس آ رہے ہیں ایران تو جاتے ہیں اپنے استاد مرحوم آیت اللہ قاضی کے پاس۔ آیت اللہ قاضی کی قبر کہاں ہے معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ مرحوم آیت اللہ قاضی علیہ الرحمہ کی قبر ہے نجف اشرف وادی السلام میں۔ سنیے گا، یہ وادی السلام جہاں ہر مومن کی روح پہنچے گی۔ اور کیا کہنا محبت امیر کائنات امیر المؤمنین یعصوب الدین امام العارفین سید الزاہدین مولا الموحدین علی بن ابی طالب کا، کہ امیر المؤمنین کی محبت نے مکانی فاصلے کو ختم کر دیا۔ غور سے سنیے گا، بہت اہم بات ہے۔ آنے والا مدینے میں ہے، بغداد سے آیا ہے، 5ویں امام کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے اخی بے بغداد، میرا بھائی بغداد میں تھا مر گیا، مدینے سے بغداد کا فاصلہ زیادہ میں نہیں پہنچ سکا، میں پریشان ہوں۔ امام باقر نے فرمایا گھبراؤ مت، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ سنیے گا، محبت امیر المؤمنین نے فاصلے، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ سنیے گا عزیزان گرامی، فاصلے مکانی کو ختم کیا ہے محبت امیر المؤمنین امیر کائنات نے۔ مولا فرماتے ہیں تمہارے بھائی کی بھی روح پہنچے گی وادی السلام، ہر مرد مومن کی روح کہاں منتقل ہوگی؟ وادی السلام میں۔ اس کے برخلاف کفار و مشرکین کی روح کہاں پہنچے گی؟ ان کی ارواح کا ٹھکانہ ہے وادی برہوت، کہاں ہے؟ یمن میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے خدائے سخن جناب میر انیس علی اللہ مقامہ نے کہا تھا کہ خورشید شرف برج شرف میں ہوگا، گوہر معدن میں، در صدف میں ہوگا، مشرق میں کہ مغرب میں اسے دفن کرو، جو عاشق حیدر ہے نجف میں ہوگا۔ آغا قاضی کی قبر کہاں ہے؟ وادی السلام۔ خدا ہم سب کو توفیق دے ہم پہنچے نجف اشرف، بارگاہ ہے امیر کائنات میں، اور وادی السلام جائیں، اور جانے کے بعد وہاں ان علماء حتیٰ انبیاء کرام کی زیارت سے مشرف ہوں۔ آنے کے بعد علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ آقا میں جا رہا ہوں استاد بزرگوار، کوئی نصیحت کوئی وصیت۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے اساتذہ سے نصیحت لیتے تھے، اپنے بزرگوں سے، اب تو وہ دور ختم، ہم سب عالم ہیں ماشاءاللہ۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میرے استاد بزرگوار مرحوم آیت اللہ قاضی نے کہا کہ قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ ہمیشہ مد نظر رکھنا۔ وہ آیہ کریمہ کیا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یرا، ہے کوئی خدا جو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ محفوظ العمل، یہ انسان کتنا بیچارہ ہے جس کا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں ریکارڈ ہو رہا ہے، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ خوبصورت جملہ آپ کو ایران کی مختلف دیواروں پر مختلف شہروں میں بڑے بڑے حرفوں میں لکھی ہوئی نظر آئے گی، جہاں مولا امام خمینی نے فرمایا عالم محضر خدا در محضر خدا معصیت نہ کنید،
یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے خبردار، خدا کی نگاہوں کے سامنے کبھی گناہوں کا ارتکاب، کمال یہ نہیں کہ انسان مجمع عام میں بیٹھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان بند کمرے میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تو انسان کی بیچارگی کی تیسری علامت کیا ہے؟ کہ انسان کا ہر عمل خدا کی بارگاہ میں ثبت ہو رہا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں انسان کی بیچارگی کی چوتھی علامت کیا ہے؟ تُعْلِمُهُ الْبَقَّةَ۔ کیا مطلب؟ ذرا سنیے گا، یہ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو اتنا بڑا وجود دیا ہے، 50 کلو 60 کلو 70 کلو 80 کلو 1.5 کنٹل کا انسان، مولا فرماتے ہیں انسان کتنا بیچارہ ہے کہ اسے مچھر کا ایک ڈنک اذیت پہنچاتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچئے، اتنے بڑے جسمانی وجود کے ساتھ جب ہم بستر پر پہنچتے ہیں اور جب تک ہم وہ اگربتی نہ جلا لیں مچھر بھگانے والی تو ہم سو نہیں سکتے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ انسان کی بیچارگی کی علامت ہے کہ انسان ایک مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ پانچویں علامت انسان کی بیچارگی کی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں تقتلہ الشرقہ، یہ انسان کتنا بیچارہ ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ ابھی کسی کو چھو ہو جائے، ایک پھندا پڑ جائے، اور پھر یہیں پر خدا کی بارگاہ میں ذرا سا حمد و سپاس بجا لایا جائے۔ میں گزارش کروں گا ہر مرحلے حیات میں ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذرا اس تذکرہ کر لیا جائے اس امام معصوم کا جس کا بعض روایات کی بنا پر آج ولادت کا دن ہے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام۔ سنیے گا، ہمارے ہاں دعاؤں کو پڑھنے کا کانسیپٹ ذرا سا بدل گیا ہے۔ ابھی شب قدر آئے گی، آپ ساری دعاؤں کو سنیں گے لیکن پریشر کے ساتھ آپ مولوی صاحب سے کہیں ذرا اسپیڈ بڑھا دیجئے، ہے نا؟ پڑھنا ہے جوشن کبیر بھی، پڑھنا ہے نماز بھی، سب کچھ، لیکن اسپیڈ بڑھا دیتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دعا تو ہو جاتی لیکن اس میں جو مطالب بیان ہوئے اس سے ہم ناواقف رہ جاتے۔ میں گزارش کروں گا کم پڑھیے لیکن کوالٹی کے ساتھ پڑھیے۔ امام سید سجاد کا عظیم کارنامہ کربلا کے مشن کو باقی رکھنے کے لیے امام نے کیا کارنامے کیے ہیں؟ مثلا غلاموں کو خریدنا، ان کی تربیت کرنا، انہیں آزاد کر دینا۔ مثلا امام نے مدارس دینیہ کی بنیاد ڈالی، امام نے علماء اور طلاب کا احترام کیا، امام نے رسالۃ الحقوق لکھا۔ پوچھ رہا ہوں، بڑا مجمع ہے، بزرگ بھی ہمارے تشریف فرما ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، حاضرین ناظرین سب سے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ابھی تک رسالۃ الحقوق کا مطالعہ کیا؟ تو آپ کے مول صاحب نام ہی اتنا سنگین ہے، رسالۃ الحقوق، کیا کوئی بہت موٹی کتاب ہے؟ A4 سائز کے 3-4 صفحات، اردو میں ترجمہ موجود ہے، بآسانی آپ جا کر کے گوگل پہ سرچ کے لیے بآسانی مل جائے گا۔ اللہ کا حق کیا ہے، انسان کے اپنے نفس کا حق کیا ہے، انسان کے اعضاء اور جوارح کے حقوق کیا ہے، زن و شوہر کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، استاد اور شاگرد کے حقوق کیا ہیں، مؤذن کا حق کیا ہے، امام جماعت کا حق کیا ہے، حاکم اور رعایا کے حقوق کیا ہیں، قرض لینے والے کا حق کیا ہے، قرض دینے والے کا حق کیا ہے، کس نے بیان کیا؟ ہمارے چوتھے امام سجاد نے۔ سنیے گا، امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہی عظیم کارناموں میں امام ہمام کا ایک عظیم کارنامہ ہے دعاؤں کے آئینے میں الہی معارف کو پیش کرنا۔ ہمارے ہاں جب ہم حتیٰ کربلا معلّہ پہنچ جاتے ہیں تو زیر قبے امام حسین بھی ہماری دعا وہی ہوتی ہے، گھر بن جائے، ٹائلز لگ جائے، ماربل ہو جائے، بچہ ہو جائے، اچھے نمبر سے بچہ پاس ہو جائے، سیلری بڑھ جائے، نوکری مل جائے، پینشن ہو جائے۔ ہم اس سے آگے میں پیش کروں آپ کے سامنے، یہ واقعی میں دعا کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا۔ جناب طیب کاظمی نے کیا خوب کہا ہے کہ دعا جو مانگتا ہے خوش نصیب ہوتا ہے، دعا کا لفظ دلوں کا خطیب ہوتا ہے، دعا کا رد عمل بھی عجیب ہوتا ہے، دعا سے بندہ خدا کے قریب ہوتا ہے، دعا سے دل کی کثافت کے داغ دھلتے ہیں، دعا سے معرفت رب کے باب کھلتے ہیں۔ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ اب آپ امام سید سجاد کی دعاؤں کو جب دیکھیے گا، یہ جو اسٹوڈنٹس، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا محسوس کریں
اگر ہم دین کو اپنے بچوں کے سامنے اس آئینے میں پیش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید دین کی طرف ہمارے بچوں کا رجحان زیادہ بڑھے گا۔ امام سجاد کی دعاؤں میں ایک دعا جس کا عنوان ہی ہے تسبیح ہے پروردگار۔ امام فرماتے ہیں سبحانک تعلم، پروردگارہ پاک و منزہ ہے تیری ذات کہ تو جانتا ہے آسمانوں کے وزن کو بھی زمینوں کے وزن کو بھی۔ یہ کمسن بچے 4th 5th 6th کے بچے یہ بھی جانتے ہیں زمین میں کئی لیئر پائی جاتی ہیں۔ امام نے عرض کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے بلکہ کیا کہا ہے؟ پروردگارہ تیری ذات پاک و منزہ ہے کہ تو زمینوں کے وزن کو جانتا ہے۔ پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر، پروردگارہ تیری ذات پاک و منزہ ہے کہ تو سورج کے وزن کو بھی جانتا ہے، تو چاند کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ اب ذرا سا آپ محسوس کیجئے گا، پھر امام کیا فرماتے ہیں؟ سبحانک تعلم، پروردگارہ تیری ذات پاک و منزہ ہے کہ تو نور کے وزن کو بھی جانتا ہے، ظلمت و تاریکی کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ جب آپ سائنس سے پوچھئے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ سائنس نے 100 سال پہلے یہ بات ڈکلیئر کی ہے کہ تاریکی میں بھی وزن پایا جاتا ہے۔ جس چیز کو سائنس 100 سال پہلے بیان کر رہی ہے تو فیض سلام روانہ کیا جائے بارگاہ سید الساجدین میں کہ امام عالی مقام نے آج کی سائنس سے 1300 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جس طرح نور میں وزن پایا جاتا ہے اسی طرح ظلمت و تاریکی میں بھی وزن پایا جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ امام سجاد فرماتے ہیں پروردگارہ تیری ذات پاک و منزہ ہے کہ تو انسان کے سائے کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ ہر قدم پر ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم کا شکر بجا لانے کے ساتھ ساتھ تسبیح پروردگار کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ ابن آدم، فرزندان آدم کتنے بیچار ہیں کہ اللہ نے ان کی موت کو ان سے پوشیدہ رکھا ہے، ان کے امراض کو ان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ کتنا بیچارہ ہے انسان کہ اس کے ایک ایک عمل کو پروردگار اپنی بارگاہ میں ریکارڈ کر رہا ہے، ثبت کر رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انسان کتنا بیچارہ ہے کہ ایک مچھر کے ڈنک سے پریشان ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں انسان کتنا بیچارہ ہے کہ اسے پانی کا ایک گھونٹ ہلاک کر سکتا ہے۔ اب ذرا سا محسوس کیجئے گا، مجھ سے بہتر آپ حضرات اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا ہمارا آپ کا جسمانی وجود ہے، سسٹم کے تحت اللہ نے بنایا ہے، کوئی چیز عبث اور بیہودہ نہیں، ہر چیز پرفیکٹ، اپنی جگہ پر ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین معیار خلقت پر پیدا کیا ہے۔ اب جو مولا فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی لاچارگی کی علامت یہ ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، یہ حلق ہے، اس میں 2 سوراخ اللہ نے رکھے ہیں۔ ایک سوراخ ہے خورد و نوش کے لیے، کھانے اور پینے کے لیے، ایک سوراخ ہے تنفس کے لیے۔ جب ہم کھاتے پیتے ہیں تو یہ ہماری زبان اس سوراخ کے لیے شٹر کا کام کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا اگر اس نظام میں ذرا سی گڑبڑی پیدا ہو جائے تو پانی کا گھونٹ اگر سانس والی نلی میں چلا جائے تو انسان کو اچھو ہو جائے، موت کا سبب بن جائے۔ ایسے موقع پر انسان کو کہنا چاہیے پروردگارہ تیری ذات بڑی پاک و منزہ ہے کہ تو نے ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ پیدا کیا ہے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ انسان کی بیچارگی کی علامت یہ ہے کہ ایک پانی کا گھونٹ اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں انسان کی بیچارگی کی علامت یہ ہے کہ اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے ہمارے اور آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے کہ بدبو آتی ہے؟ ظاہر ہے۔ اچھا انسان کا بدن بدبودار ہو، اس کے اوپر پرفیوم لگا لے تو اور زیادہ مصیبت۔ میں گزارش کروں گا مسجدوں میں آنے والے جوانوں کی تعداد میں الحمدللہ اضافہ ہوا ہے، لیکن جب کبھی نماز جماعت میں شرکت کی جائے تو ایک مرتبہ غور کر لیا جائے جو موزہ پہن رکھا ہے وہ آخر نماز جماعت میں شرکت کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ ہاں وہیں اتار دیا جائے۔ ایسا نہ، یہ باتیں اس منبر سے پڑھنے کے قابل ہیں، ایسا نہ ہو کہ انسان پہلی صف میں کھڑا ہو بدبودار موزہ پہن کر کے اور پھر پیچھے نماز پڑھنے والوں کو اذیت پہنچ۔ مذہب کہتا ہے تمہیں اپنے باطن کو بھی نکھارنا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی سنوارنا ہے۔
جب تمہارا ظاہر سنور جائے گا تو تمہارے گھر کی خواتین کی عفت میں اضافہ ہوگا۔ روایت سن لیجیے، روایت ہمارے 7ویں امام باب الحوائج حضرت امام کاظم سے ہم تک پہنچی ہے۔ مولا خضاب لگاتے ہیں، ناخن تراشتے ہیں، خط بناتے ہیں، عمدہ قسم کا لباس پہنتے ہیں۔ آنے والا مولا کا چاہنے والا کہتا ہے مولا خیریت، آج آپ نے آج کی زبان میں کہا جائے بڑا مینٹین کر رکھا ہے۔ تو امام کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر کا مرد اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے اس گھر کی خاتون کی عفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھی ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی خاتون، ہماری بیوی اپنے آپ کو سجا دھجا کر ہمارے سامنے ہم جو چاہیں پہن لیں۔ ہاں، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ مردوں کو بھی اپنے آپ کو ذرا سا سنوار کے رکھنا ہے، ظاہر سنواریں گے۔ پھر امام کاظم فرماتے ہیں میرے جد نبی خدا نے فرمایا تھا جس گھر کا مرد اپنے آپ کو سنوارتا ہے اس گھر کی خاتون کی عفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بعض مردوں نے اپنے ظاہر کو فوکس نہیں کیا، فَزَنَتْ نِسَاؤُهُمْ، لہذا بنی اسرائیل کی بعض عورتیں بدکاری کی جانب آگے بڑھیں۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ انسان کی لاچارگی ہے کہ اس کے پسینے سے بدبو آتی۔ اب میں یہاں پر ذرا سا بات کو روک کر کے ایک بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پھر گزارش کروں گا۔ نبی آدم کی ولادت باسعادت کو 1500 سال کا عرصہ مکمل ہو رہا ہے، ہونا چاہیے ہمارے یہاں بڑے پیمانے پر پروگرام، نہیں معلوم کب متوجہ ہوں گے۔ پیغمبر اعظم کے ظاہری جسمانی شمائل اور خصوصیات کا جو امیر کائنات نے تذکرہ کیا ہے، چہرہ کیسا تھا، ابرو کیسی تھی، رخسار کیسا تھا، انہی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ امیر کائنات فرماتے ہیں پیغمبر اعظم کے رخسار مبارک پر جب پسینے کا ایک قطرہ آتا تھا تو اصحاب دوڑ جاتے تھے اس قطرے کو لینے کے لیے۔ نہیں، ابھی آپ روایت سنیے اور پھر ناز کیجئے کہ ہم اور آپ نبی خاتم پیغمبر اعظم سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کے کلمہ گو یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، پیغمبر اعظم کے کلمہ گو مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے شرف کے لیے کافی ہے، ذہ نصیب کہ ہم اس نبی کی امت ہیں خدا نے جس کو پکارا ہے کہہ کے خلق عظیم۔ کیا عظیم شخصیت ہے نبی آدم کی۔ ذرا سا روایت سنیے گا، روایت کہتی ہے جس راستے سے نبی آدم گزر جاتے تھے وہ راستہ پیغمبر اعظم کی خوشبو سے 4 دنوں تک معطر رہتا تھا۔ اچھا، ایک حدیث قصہ کو لے لیجئے، جس حدیث قصہ کو ہم نے ایک رسمی چیز بنا لی، ہاں چونکہ اب یوٹیوب پر دیکھ کر کے ہمارا مجمع آتا ہے تو ٹائم کیسے گزارا جائے، حدیث قصہ پڑھوا دی جائے، 10 منٹ اس میں گزر جائیں گے۔ نکاح کے موقع پر حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، آدمی کھانے پینے میں مصروف، مولوی بیچارہ واقعی کیا کرے، کون سن رہا ہے؟ وہ ایک حدیث قصہ جس کی عظمت اگر سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ بات کرے گا نہ کوئی اس موقع پر اسٹارٹر کھائے گا، ہاں وہ پھر سنے گا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ اس حدیث قصہ میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جب حسنین کریمین علیہم السلام تشریف لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کان رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اے اماں جان، خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور یہ خوشبو عام خوشبو نہیں بلکہ خوشبو رسالت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اعظم کے جسم نازین اور وجود مبارک سے خوشبو آتی تھی۔ اب آپ توجہ کی، اچھا ایک بات اور بین القوسین عرض کر دوں، اصل یہ ہے کہ انسان کا کردار معطر ہو۔ نبی آدم کا کمال یہ ہے کہ ایسے افراد کو انہوں نے اس بلندی پر پہنچایا ہے جن کا رنگ کالا تھا، پسینے سے بدبو آتی تھی، لیکن مؤذن اسلام بنایا جناب بلال کو، اور اسی سنت و سیرت کو سید الشہداء نے میدان کربلا میں عملی کیا۔ جون شہید رنگ کالا ہے، پسینے سے بدبو آ رہی ہے۔ سر زانوے امام علی مقام پر مولا نے کیا دعا کی؟ اللہم بید وجہا وطیب ریحا وحشرہ مع الابرار
خدایا جون کے چہرے کو منور کر دے، جون کے بدن کو معطر کر دے، جون کا شمار نیکوکاروں میں ہو۔ تو کمال یہ ہے کہ انسان کا وجود بابرکت ہو، انسان کے کردار کی خوشبو۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ ہاں، کمال یہ نہیں کہ انسان اپنا راستہ موڑ لے، کمال یہ ہے کہ انسان کردار کی اس بلندی پر فائز ہو کہ آنے والا ملنے کا مشتاق رہے۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، نبی آدم کی خوشبو کا عالم یہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین نے کیا کہا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ۔ اب ذرا سا ایک روایت سن لیجئے، اور یہ روایت مشہور و معروف جلیل القدر بزرگ عالم اہل سنت نے لکھی ہے، جن کا نام ہے جوینی، اپنی کتاب میں۔ روایت ام المومنین عائشہ سے، عائشہ کہتی ہیں جب کبھی بزم پیغمبر میں فاطمہ آتی تھیں تو پیغمبر دوڑ جاتے تھے استقبال کے لیے، اجلسہ مجلسہ مسند پر بٹھالتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ حتیٰ نبی اعظم اگر کوئی مسئلے شرعی بھی بیان کرتے تھے تو پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنا مخاطب قرار دیتے تھے۔ سنیے گا، جب پیغمبر اعظم نے جناب زہرائے مرضیہ کے ساتھ یہ کردار پیش کیا تو ایک روز عائشہ نے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا واقعی آپ فاطمہ کو بہت چاہتے ہیں؟ کیا خوبصورت جواب دیا ہے پیغمبر اعظم نے۔ نبی آدم فرماتے ہیں عائشہ سنو، کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ، میں جب کبھی جنت کی خوشبو سونگھنا چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں۔ دنیا جس نبی کی خوشبو کو پسند کرتی تھی، اس نبی کو جس ذات مبارک سے خوشبو کا انتظار ہے، اس ذات کا نام ہے بنت پیغمبر شجنۃ المصطفیٰ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا۔ بس میں نے ختم کر دیا بات کو۔ ایک آخری گزارش، عموماً ہمارے یہاں مجلسوں میں جب ہم مجلس خطاب کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو منا اہل البیت والی باتیں خوب بتائی جاتی ہیں، مثلا سلمان منا اہل البیت، اور دعا بھی ہے یہ پروردگار ہمیں منا والی میں قرار دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر لیسا منا والے بھی تو کچھ ہوں گے، وہ لیسا منا والی دو چار حدیث سن لیجئے تاکہ آج کی اس مجلس کا یہ سوغات اور تحفہ رہے آپ کی خدمت میں، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ مثلا امام کیا فرماتے ہیں، لیس منا، یہ سنیں گے ہمارے جوان، لیس منا من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنا حساب کتاب نہ کرتا ہو۔ یہ محاسبہ ایک اچھے کاروباری کی، ایک اچھے دکاندار کی، ایک اچھے بزنس مین کی علامت ہے کہ وہ شب کے سناٹے میں جب گھر پہنچے تو ایک مرتبہ غور کرے آج فائدہ کیا ہوا ہے، نقصان کیا ہوا ہے۔ اچھا، حساب کتاب کے بغیر ہماری اور آپ کی زندگی نہیں چل رہی ہے۔ ہم جب ٹھیلے پر جاتے ہیں سبزی لینے کے لیے تو کیا کہتے ہیں، 2 کلو آلو دے دو، 1 کلو پیاز دے دو، مثال دے رہا ہوں، 2 کلو مٹر دے دو، ہے نا۔ ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں نخاس کی اور کپڑا خریدنا ہوتا ہے، 2 میٹر کپڑا دے دیجئے، ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں ہر قدم پر حساب کتاب ہے۔ تو اگر دنیاوی زندگی میں حساب کتاب ہے تو اپنے اس وجود کے لیے ہم نے اپنے حساب کتاب کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ ہمیں روزانہ حساب کتاب کرنا ہے۔ فلاں صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، ان کی مجلس میں ہم شریک ہوئے، ذرا دیکھا تو جائے کہ سنا کیا، پڑھا کیا، سمجھا کیا، ملا کیا، کوئی ایک سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا، کوئی ایک علم میں اضافے والی بات معلوم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ امام فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو اپنا حساب کتاب کرنے والا نہ ہو۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں، فَإِنْ عَمِلَ خَيْرًا اسْتَزَادَ اللَّهُ، اگر کوئی انسان حساب کتاب کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نے نیک کیا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر کوئی محاسبے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نے برائی کی ہے اور توبہ کرے تو پروردگار اس کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ لہذا لیسا منا کون ہے، جو حساب کتاب کرنے والا نہ ہو۔ حدیثیں بہت ساری نوٹ کی ہیں، بس آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے پیغام، مولا فرماتے ہیں لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس کے دوستوں کی فہرست اچھی نہ ہو۔ موجودہ دور میں جو ایک بڑی مشکل ہمارے نوجوانوں کو پیش آ رہی ہے وہ ہے دوستوں کا اچھا انتخاب نہ کرنا۔ ہاں، جب ہاتھ سے بچہ نکل جاتا ہے تب ہم کفے افسوس ملتے ہیں، ہم نکل گیا بیٹا۔ ہمیں فوکس کرنا ہوگا، ہمیں ذرا سا اپنے آپ کو چوکنا رکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کی دوستی ہو کس سے رہی ہے، اور جوانوں کو بھی سمجھنا چاہیے
کل روز محشر خدا کی بارگاہ میں قرآن کہتا ہے انسان حسرت بھرے لہجے میں کہے گا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لہذا جناب عیسیٰ کی نصیحت یاد رکھیے گا میرے عزیزو۔ جناب عیسیٰ فرماتے تھے دوستی کرنا ہے تو ایسے سے دوستی کرو جس کے چہرے پر نگاہ پڑے تو خدا یاد آئے۔ ہر کس و ناکس سے تمہیں دوستی لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس کے دوستوں کی فہرست اچھی نہ ہو۔ پھر فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اب آپ بتائیے یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو میڈ مین کے نام سے مشہور ہو چکا ہے گزشتہ چند دنوں کے اندر، واقعی پاگل ہے، اور اس کا ساتھ دینے والے اس سے بڑے مہا پاگل، ہاں، چاہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو، چاہے اور دیگر ممالک کے افراد جنہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، جہاں امریکن حکومت کا دخل نہیں، جہاں امریکن کانگریس کا دخل نہیں، جہاں وہاں کی پارلیمنٹ اور یونائٹڈ نیشن کا دخل نہیں، وہاں غزہ کی امن پیس پارٹی اور اس کے لیے لائے عمل طے کرنے کے ایک انسان کے پیچھے دنیا دوڑ رہی ہے۔ یہ پاگل ہیں، پاگل۔ آپ یاد رکھیے گا، ٹرمپ ہو، نیتنیاہو ہو، کیا اس جیسے انسان کو واقعی انسان کہا جا سکتا ہے؟ کیا فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے، جو شخص چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ آپ کو معلوم ہے غزہ میں گزشتہ کچھ عرصے میں اتنے کمسن بچے مارے گئے ہیں کہ اگر ان کی آج قبر بنائی جائے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تو 6 کلومیٹر لمبی قبر بنے گی۔ دنیا انسانیت خاموش ہے۔ جہاں ظلم ہوا ہے وہاں آپ ظلم کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، جہاں مظلوموں کے دفاع کے لیے بات ہوئی ہے وہاں آپ نے بلا سبب یہ گودی میڈیا انہوں نے جو ڈھونگ رچنا شروع کیا، یہ ان کی ذلت و رسوائی کا مقدر، آپ یاد رکھیے گا۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں لیس منا من ماکر مسلما، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کو دھوکہ دے۔ لیس منا من غش مسلما، ختم کر دیا میں نے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے۔ یہاں آپ نکلیے ہے تحسین گنج چوراہے پہ اور سورج غروب ہو چکا ہو، اور یہاں سے آپ ہمارے یہاں دوبگے تک چلے آئیے، تو جیسا ٹھیلا ویسی لائٹ آپ کو نظر آئے گی۔ کیا مطلب؟ سنیے گا، یہ دکاندار سن لیں اور یہ دین کے تعلیمات کو دنیا تک پہنچائیے۔ لیس منا من غش مسلما، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دے، انسانیت کو دھوکہ دے۔ جو کیلا بیچ رہا ہے اس نے پیلی لائٹ لگا رکھی ہے، ہاں، جو امرود بیچ رہا ہے اس نے، جو مٹر بیچ رہا ہے اس نے، جو سیب بیچ رہا ہے اس نے۔ اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے یہ آج کے دور کی چال ہے، نہیں، دور امیر کائنات امیر المومنین کا جب میں نے مطالعہ کیا تو کیا ملا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ سنیے گا، امیر المومنین کے کاموں میں ایک اہم کام یہ تھا کہ مولائے کائنات بازار کوفہ میں آتے تھے، بازاریوں سے ملاقات کرتے تھے۔ سوال، ہمارے حکمران آتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں گاجر 30 روپے کی 1 پاؤ، کہیں گاجر 40 روپے کی 1 کلو، یہ کیوں ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مولا کائنات بازار کوفہ میں پہنچے، کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی دکانوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، جیسا آئٹم اس رنگ کا پردہ۔ امیر المؤمنین نے پردہ نوچ دیا اور مولا نے ایک جملہ دکانداروں کو خطاب کر کے کہا، جو آئٹم جیسا ہے اسے اس کی قیمت کے اعتبار سے فروخت کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے آلو آگے رکھے ہوئے ہیں اور نیچے جب بھرا جاتا ہے تو جب گھر لے کر آتے ہیں تب معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ خدا بندے کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ہمیں منا والی حدیث میں قرار دینا، لیس منا والی حدیث میں قرار۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس ماہ شعبان کی برکتوں کے سائے میں اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق خاص نصیب فرما۔ معبود اس روح زمین پر جہاں بھی مظلومین و محرومین ہیں، بالخصوص ہم پروردگارہ بحق قرآن و اہل بیت مظلومین فلسطین و غزہ و لبنان و یمن و سیریا و ایران کی حمایت اور نصرت فرما۔ اے کریم پروردگار، ہم تیری بارگاہ میں دست سوال بلند کرتے ہیں، رہبر انقلاب، رہبر فرزانہ، مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کو طول عمر بابرکت،
دعاؤں کی قبولیت اور اپنی سلامتی کے لیے جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ادا ہے ان کی مغفرت کے لیے بآباد بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ بس عزیزان گرامی، میں نے گفتگو کو ختم کر دیا، چند جملے مصائب کے پیش کروں اور بات کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ دیکھیے ہمارے زین صاحب نے اپنے والد مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ادا رکھی، اور یہ بہت بڑا سکون قلب کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے ایک ایسا راستہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی یاد میں جب مجلس ادا کا انتظام۔ اچھا آپ انصاف سے بتائیے، کیا کبھی کسی مرحوم نے اپنے بیٹے کے خواب میں آنے کے بعد یہ کہا کہ مجلس تو ہماری کی، تذکرہ محمد اور آل محمد کا کیا؟ یہ امتیاز ہے فرش غم کا کہ اس فرش غم کے نتیجے میں مرنے والا اپنی جگہ مطمئن ہے کہ ہماری یاد میں ہونے والی مجلس ادا میں قرآن و اہل بیت کا تذکرہ ہوا، اور بانی مجلس اپنی جگہ خوش ہے کہ ایک ایسی بزم کا ہم نے انتظام کیا ہے جہاں تذکرہ قرآن و اہل بیت کا ہو رہا ہے۔ دلوں کی تسکین کا ذریعہ ہے فرش غم بچھایا جانا۔ جس امام مظلوم کی آج ولادت کا روز ہے، آپ یاد رکھیے گا 35 برس امام سجاد نے آنسو بہائے ہیں۔ بابا کی شہادت کے بعد اتنا گریہ کیا ہے کہ آنکھیں زخمی ہو گئی تھی۔ بکائین میں ایک نام امام سجاد کا ہے، اور جب لٹا ہوا قافلہ اس راستے سے گزر رہا ہے جہاں شہداء کے بے سر لاشیں پڑے ہیں تو امام کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ ہم اور آپ باغیرت ہیں نا، ذرا آپ پڑھیے گا زیارت ناہیہ کو۔ زیارت ناہیہ میں سرکار حجت فرماتے ہیں ہمارا سلام ہو اس زینب کبریٰ پر جس کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے۔ جناب زینب اولیاء مقام نے امام سجاد کو جب اس عالم میں دیکھا ہے کھڑی سواری سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ جناب زینب سے امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ زینب اولیاء مقام نے فرمایا بیٹا سید سجاد ایسا محسوس ہوتا ہے تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ امام تڑپ گئے۔ امام نے کہا پھوپھی اماں وہ جوان کیسے برداشت کرے جس کے بوڑھے باپ کا بے سر لاشا ریگزار گھر میں کربلا پر پڑا ہو، بیٹا اتنا مجبور ہو کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار، کمر میں لنگر۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس ایک دو گوشے کو پیش کروں گا، بات کو ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ اور سن لیجئے۔ یہ وہی امام سجاد ہیں جن سے جب جناب منہال نے کہا ہے کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو امام سجاد سے برداشت نہیں ہوا۔ خدا ہماری ناموس کی حفاظت کرے اس دور پرفتن میں۔ امام فرماتے شہادت تو میراث ہے لیکن کیا ماؤں اور بہنوں کا بے مقنوں چادر؟ کوفہ و شام کے بازار و دربار میں آنا بھی ہماری میراث ہے۔ یہ وہی امام سجاد ہیں جن کا احترام مدینے کے قصابوں نے کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک قصاب گوسفند ذبح کرنا چاہتا تھا، میری نگاہ امام سجاد پر پڑی، میں نے کہا قصاب کیا تو دیکھتا نہیں فرزند رسول گزر رہے ہیں؟ اس قصاب نے احترام امام سجاد میں اپنے جانور کو رہا کر دیا۔ امام سجاد قصاب تک جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ذبح تو شریعت پیغمبر میں ہے، لیکن یہ بتا کیا تجھے آداب ذبح کا علم ہے؟ وہ قصاب کہتا جی ہاں فرزند رسول۔ کیا ہے ادب؟ کہا پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو اس وقت تک ذبح نہ کیا جائے جب تک پانی نہ پلا لیا جائے۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، اپنے بابا کو یاد کیا، کتنا مظلوم تھا میرا بابا جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا کہتے ہیں دوسرا ادب کیا ہے؟ قصاب کہتا ہے دوسرا ادب یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا ہے۔ مولا نے پھر کربلا کا رخ کیا، کتنا مظلوم تھا میرا بابا کہ میدان کربلا میں جب ذبح ہو رہا تھا 70 قدم کے فاصلے سے زینب دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی پسر ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہی تشنگی جو سب سے بڑی مصیبت ہے، یہی وجہ ہے جب بعد شہادت امام حسین جناب سکینہ در خیمہ پر کھڑی ہیں، عزب باوفا در خیمہ پر آیا ہے، تو جناب سکینہ نے بس ایک سوال کیا، یا جواد ابی حل سقیا بہم قتلوہ تشانا، بابا کے باوفا گھوڑے بس اتنا بتا دے وقت شہادت میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا مارا گیا۔ یہ سکینہ کا غم، یہی غم لے کر جناب زینب مدینے پہنچی، نانا کے مزار پر آواز دیتی نانا، بھرا گھر اجڑ گیا، نانا ماجایا حسین پیاسا مارا گیا۔ اہل مدینہ گریہ کرتے، زینب کہتی نانا اگر اغیار کا مجمع نہ ہوتا،
تو زینب آستینوں کو الٹ کر دکھاتی کہ راہ کوفہ و شام میں آپ کی نواسی زینب کو کتنے تازیانے مارے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی لا معبود سواک الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ کرامت فرما۔ اے کریم پروردگار بحق اہل بیت ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ معبود واسطہ عظمت محمد اور آل محمد کا مرحوم علی میاں صاحب جن کے ایصال ثواب کی مجلس ادا ہے ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ کا مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ اے کریم پروردگار بحق قرآن و اہل بیت مظلومین عالم کی حفاظت فرما۔ معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا اے کریم پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ اور عتبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما۔ معبود ظالمین و غاصبین بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور آل سعود کو نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس روئے زمین پر جہاں بھی نبی آدم کے کلمہ گو مسلمان ہیں، محبان اہل بیت ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ وقت ظہور ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک کاٹوں کی رہ گزر ہے بیمار رو رو کے ڈھونڈتی ہے کہ کی گود بانو، رو رو کے ڈھونڈتی ہے کہ کی گود بانو، کوئی بتائے مجھ کو اصغر میرا کدھر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، سینے پا سونے والی کو تم سلاؤ بانو، سینے پا سونے والی آئی صدا یہ رن سے اصغر میرا ادھر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، عباس سے حوصلہ دو نجف سے بابا، عباس حوصلہ دو آؤ نجف سے بابا، زینب رہنا سر ہے دربار سے گزر ہے، بیمار کربلا دریا پا جا کے کوئی عباس کو جگا دے، دریا پا جا کے کوئی عباس کو جگا دے، اور کہہ دے اس کی خواہر صحرا میں در بدر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا
چلیے مدینہ چلیے یہ کہہ رہی تھی زینب، بھابی رباب اٹھیے رونا تو عمر بھر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، اتنے رضا تماچے کھائے ہیں راستے میں، بچوں کو ظالموں کا زندان میں بھی ڈر ہے، بیمار کربلا ہے اور شام کا سفر ہے، اوسے 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 اوسے